بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ احمدیوں پر ہونے والے ظلم و ستم اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈیسک، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ اس امر سے دنیا کے بیشتر افراد متفق ہیں کہ بین الاقوامی احمدیہ مسلم جماعت انسانی حقوق کے لیے مؤثر آواز اٹھانے میں ہمیشہ ہراول دستے کا کام کرتی ہے۔ اس کام کو مزید مؤثر رنگ میں ادا کرنے کے لیے اس وقت بین الاقوامی احمدیہ مسلم جماعت کی طرف سے UK میں ایک انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈیسک قائم ہے، جو کہ مختلف طریقے استعمال کر کے دنیا بھر میں انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف مؤثر رنگ میں آواز بلند کرتا رہتا ہے۔ پاکستان میں احمدیہ مسلم کمیونٹی کے علاوہ کرسچینز اور ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے عرصہ دراز سے اپنے مذہبی عقائد کی بنا پر ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ تاہم احمدیہ کمیونٹی کو سال 1974 کی آئینی ترمیم اور سال 1984 کے آرڈیننس کے بعد سے اسٹیٹ سپانسرڈ پرسیکیوشن کا بھی سامنا ہے۔ اس کا تازہ ترین مظاہرہ چند روز قبل 18 اپریل جمعۃ المبارک کے روز جمعہ کی نماز پڑھنے والوں پر کراچی میں ظلم و ستم ڈھا کر کیا گیا اور 47 سالہ نوجوان لائق احمد چیمہ کو بہیمانہ تشدد کر کے موت کی نیند سلا دیا گیا۔ احمدیوں اور دیگر اقلیتی مذہبی کمیونٹیز کے خلاف ہونے والے اس ظلم و ستم کو بین الاقوامی طور پر اجاگر کرنے کے لیے احمدیہ مسلم جماعت کے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈیسک نے چند روز قبل لندن UK کی مشہور یونیورسٹی رائل ہولووے یونیورسٹی آف لندن کے ہال میں بین الاقوامی سامعین کی آگاہی کے لیے ایک پروگرام منعقد کیا۔ اس پروگرام میں احمدیہ مسلم جماعت کے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈیسک UK کے انچارج مکرمی عثمان احمد صاحب کے علاوہ سیسل شین چودھری، جو کہ یونائٹڈ نیشنز کے آفس آف ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس کے ڈپٹی ٹیم لیڈر ہیں، انہوں نے بھی شرکت کی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں بڑی تعداد میں شرکاء شامل تھے۔ انہوں نے بھی اس پروگرام کی تعریف کی اور انسانی حقوق کی پامالی سے متعلق ہونے والے معاملات اور ان کی آگاہی دینے پر احمدیہ مسلم جماعت کے انٹرنیشنل ڈیسک فار ہیومن رائٹس کا دلی شکریہ بھی ادا کیا۔ تو ناظرین، اب آپ اس پروگرام پر مبنی ایک ویڈیو ملاحظہ کریں گے جو کہ MTA کے دلی شکریہ کے ساتھ پیش خدمت ہے۔ مساجد میں توڑ پھوڑ، قبروں کی بے حرمتی اور عبادت گزاروں کو گرفتار کیا گیا۔ جیسے جیسے دشمنی میں شدت آتی جا رہی ہے، احمدیوں کو مسلسل ظلم و ستم کا سامنا ہے۔ احمدیہ مسلم کمیونٹی کے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈیسک نے باضابطہ طور پر رائل ہالوے یونیورسٹی میں اپنی سالانہ رپورٹ کا باقاعدہ اجرا کیا، لیکن پاکستان میں ہمیں یاد رکھے جانے کا حق بھی ہم سے چھین لیا گیا ہے۔ یونیورسٹی کے قانون اور کرمنالوجی کے طلباء نے پاکستان میں احمدیوں کو درپیش ظلم و ستم کے بارے میں سابق طالب علم عثمان احمد کے افتتاحی خطاب کے ذریعے آگاہی حاصل کی۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں پروفیسر عبدالسلام کو کیا کہا جاتا ہے؟ انہیں ہیرو نہیں کہتے۔ آپ جانتے ہیں کہ انہیں کیا کہتے ہیں؟ انہیں مرتد کہا جاتا ہے۔ ہم ہر سال سالانہ ظلم و ستم کی ایک رپورٹ شائع کرتے ہیں جو پاکستان اور دیگر ممالک میں احمدیوں کو گزشتہ سال کے دوران پیش آنے والے مظالم کو دستاویزی شکل میں بیان کرتی ہے۔ اس سال بھی ہماری رپورٹ شائع ہو چکی ہے اور ہم نے چند مقامات پر اس کی رونمائی کی ہے۔ ہم نے یہ رپورٹ رائل ہالوے یونیورسٹی آف لندن میں پیش کی، جو میری پرانی یونیورسٹی بھی ہے۔ اس تقریب میں ڈاکیومنٹری فیتھ ان چینز بھی دکھائی گئی، جس میں احمدی مسلمانوں کو درپیش موجودہ مسائل کو اجاگر کیا گیا۔ طلباء نے انسانی حقوق کے علمبردار سیسل چودھری کا خطاب بھی سنا، جنہوں نے اس مسئلے پر اپنی ذاتی تجربات اور معاملات شیئر کی۔ چھٹی جماعت میں نے اپنی درسی کتاب میں اپنے والد کے بارے میں پڑھا اور یہ میرے لیے باعث فخر تھا کہ 1965 کی جنگوں میں اپنے والد کی شجاعت کے بارے میں پڑھ رہا ہوں۔ لیکن میری ہی جماعت میں ایک طالب علم نے کہا، یہ سیسل کباب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ لوگ تو صرف نالیاں صاف کرتے ہیں۔ اور یہ تبصرہ اس وقت کیا گیا۔
اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اگر 1986 میں یہ صورتحال تھی تو اقلیتوں کو آج کیا حالات درپیش ہوں گے۔ اس لیے میں واضح طور پر کہہ سکتا ہوں کہ پاکستانی ہونے کے ناطے احمدی اس وقت پاکستان کی سب سے زیادہ مظلوم کمیونٹی ہیں۔ تقریب کا اختتام ایک فکر انگیز پینل گفتگو پر ہوا جس میں بین الاقوامی قانون کے کردار، احمدیہ مسلم جماعت کی قانونی کوششوں اور انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے ضروری اقدامات پر روشنی ڈالی گئی۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا کوئی انفرادی شکایت کا طریقہ کار اختیار کیا گیا تھا اور اسے متعلقہ معاہداتی اداروں کو رپورٹ کی گئی تھی، تو یہ سب معاملات باقاعدگی سے رپورٹ کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر رمضان کے مہینے میں کئی ایسے واقعات سامنے آئے جن میں احمدیوں کو صرف جمعہ کی نماز ادا کرنے پر گرفتار کیا گیا۔ ایک واقعے میں ایک 11 سالہ اور ایک 14 سالہ لڑکے کو بھی گرفتار کیا گیا۔ ہم ان تمام واقعات کو یورپی یونین، اقوام متحدہ اور دیگر اداروں تک باقاعدگی سے پہنچاتے ہیں، اور مجھے معلوم ہے کہ سیسل کی تنظیم بھی یہی کرتی ہیں۔ رپورٹنگ بہت باقاعدہ بنیاد پر کی جاتی ہے۔ مجھے یہ تقریب واقعی شاندار لگی۔ میرے خیال میں سمجھنا بہت اہم ہے کہ انسانی حقوق کی ان تقاریب کی کتنی اہمیت ہے، خاص طور پر جب دنیا میں مختلف بحران پیدا ہو رہے ہوں۔ آج ہم نے کئی ایسی کہانیاں سنی جو نہ لکھی جاتی ہیں اور نہ سنی جاتی ہیں، اس لیے شعور اجاگر کرنا بہت ضروری ہے۔ اس تقریب نے مجھے قانون کے اطلاق کے نئے زاویے سکھائے ہیں کہ کس طرح پاکستان میں نسلی اور مذہبی اقلیتوں کے تحفظ کے لیے قانون کا مؤثر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک برٹش پاکستانی ہونے کے ناطے میں نے بھی پاکستان سے باہر کئی بار امتیازی سلوک کا سامنا کیا ہے، تو جب میں سوچتی ہوں کہ میرے اپنے ملک میں کسی اور کو ایسے ظلم و ستم کا سامنا ہو رہا ہے تو میرے خیال میں ہمیں ان کے تحفظ کے لیے بہت بہتر کردار ادا کرنا ہوگا۔ مجھے یہ تقریب بہت پسند آئی۔ مجھے لگا کہ یہ ایک موقع تھا کہ مذہبی ظلم و ستم اور امتیازی سلوک کے موضوع پر گہرائی سے سیکھا جائے، کیونکہ عام طور پر تعلیمی نصاب میں ان موضوعات پر بہت مختصر اور عمومی انداز میں بات کی جاتی ہے، وہ بھی زیادہ تر مغربی تناظر میں ہوتی ہے۔ اس کے برعکس آج کی تقریب نے مغربی دنیا سے ہٹ کر ایک مختلف ملک پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ مجھے لگتا ہے کہ تقریب بہت کامیاب رہی۔ ہمارے پاس طلباء کی اچھی خاصی تعداد آئی۔ چونکہ تعلیمی سال ختم ہونے کے قریب ہے، عام طور پر طلباء کی حاضری کم ہو جاتی ہے، لیکن آج کے دن واقعی ایک مثبت منظر تھا۔ طلباء بہت دلچسپی لے رہے تھے، سوالات پوچھ رہے تھے اور موضوع سے بھرپور طور پر جڑے ہوئے تھے۔ یہ تقریب اس لحاظ سے بھی بہت اہم ہے کہ نئی نسل کو یہ شعور دیا جائے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور لوگوں کو کس قسم کے مظالم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور ایک اور بات جو ہم حضور کی ہدایات کے مطابق کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ صرف مظلومیت کی بات نہ کریں بلکہ احمدی شناخت کو اجاگر کریں، حوصلے کی داستانیں بیان کریں اور ان کامیابیوں کی بات کریں جو ان حالات کے باوجود حاصل ہو رہی ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ آج ہم نے کسی حد تک یہ پہلو بھی اجاگر کیا ہے۔